تھا گزر گئے تھے کئی دن علی کے پائے مبارک نے وہ ضیا پائے علی کے پائے مبارک نے وہ ضیا پائی جو نور حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ تمام کرنی تھی ہو جا سوال آب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی بہت قریب تھی وہ قید آب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن سبحان اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. درود بھیجے محمد والے محمد وآل محمد. عزیزان محترم معزز سامعین کرام، آج 7 محرم ہو گئی. اس عشر مجالس کی 8ویں مجلس. اب اختتام محرم میں کچھ زیادہ دن نہیں باقی، 2 روز اس کے بعد عاشورہ. جس کو جتنا وقت ملے ان آخری ایام سے فائدہ اٹھا لیں، اس لیے کہ روز محشر جب نمازیوں کی نمازیں فیل ہوں گی، روزے داروں کے روزے منہ پہ مارے جائیں گے اور ان کے اعمال کسی کام نہ آئیں گے، اس وقت واحد اگر کسی چیز کا سہارا ہوگا تو وہ ہے عزاداری مسجد کربلا. بے شک. محمد وآل محمد. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل میں تصنع، دکھاوا، شو شائننگ، ان سب چیزوں کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن ایک واحد غم حسین ہے کہ جس میں دکھاوٹ اور بناوٹ نہیں ہو سکتی، تبرکات میں تو ہو سکتی ہے لیکن گریہ کرنے میں نہیں ہو سکتی. آپ کسی کو بلا وجہ ہنسا نہیں سکتے اور بلا وجہ رلا نہیں سکتے. جب تک اس کا دل نہ چاہے ہنسے گا نہیں، اور جب تک دل پہ چوٹ نہ لگے روئے گا نہیں. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جو دل سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی دکھاوا وغیرہ نہیں ہوتا. ہاں، جو مجلسوں میں، انجمنوں میں جو بڑھا چڑھی ہوتی ہے وہ تو بہت جم کے ہو رہا ہے. سب ہماری مجلس اچھی، ہمارا جلوس اچھا، ہمارا تبرک اچھا، ہمارا ذاکر اچھا، ہمارا سب کچھ اچھا، وہ سب اچھا ہی اچھا ہے. اس کا کوئی بھی نتیجہ اللہ کے نہیں ملے گا. اب بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اور کہہ دوں. بھائی عالم بھی ہے، ممبر بھی ہے، اس کا بھی تو حق ادا کرنا ہے. روز محشر جب اعمال نامہ ہاتھوں میں آئے گا تو لوگ دیکھیں گے تو بہت سے ایسے عمل جو دنیا میں کیے ہیں وہ اس میں لکھے ہی نہیں ہوں گے. عمل کیا ہے، اچھا کیا، بہت بڑا کیا، لیکن اس میں عمل نامے میں لکھے ہی نہیں ہوگا. اپنی برائی آدمی جلدی نہیں ڈھونڈتا، اپنے فائدے کی چیز جلدی ڈھونڈ لیتا ہے. کہیں کہ پروردگار وہ جو میں نے فلاں والا کام کیا تھا وہ تو اس میں لکھا ہی نہیں. وہ جو بقرعید میں 1 لاکھ کا بکرا لا کے کاٹے تھے وہ تو اس میں لکھا ہی نہیں. وہ جو ہر سال فلاں والی مجلس کرتے تھے، 5 لاکھ کا تبرک بڑھتا تھا، وہ تو اس میں لکھا ہی نہیں ہے. معلوم ہے اللہ کیا کہے گا؟ وہ تم نے جو قربانی کی تھی 1 لاکھ بکرے کی، وہ کس کے لیے کی تھی؟ میرے لیے. اگر میرے لیے کی ہوتی تو اخبار میں فوٹو نہیں چھپتا.
اور اگر وہ مجلس تم نے ہمارے یا حسین کے لیے کی ہوتی تو یہ فخر نہ ہوتا کہ میں نے اتنا بڑا تبرک بڑھ دیا. جس کے لیے کی تھی اس نے تم کو دنیا میں اس کا صلہ دے دیا, خوب تعریفیں سن لی. نہ ہمارے لیے کی تھی نہ ہم اس کی جزا دیں گے. تو بہت سی چیزیں اسے غائب ہو جائیں گی. جب کوئی سہارا نہ ہوگا تو 2 قطرے آنسو تو ہماری بخشش کا سہارا بنے. بہرحال آج میں کچھ عجیب چیز سنانے جا رہا ہوں. عام طور سے کچھ اماموں کے لیے کچھ چیزیں لوگوں نے ذہن میں بنا کے رکھ لی ہیں, ذہن میں گھر کر گئی ہیں. مثلا چوتھے امام کا نام آتا ہے تو زین العابدین نہیں کوئی کہتا. کیا کہتے ہیں؟ بیمار کربلا, یعنی زندگی بھر کے لیے بیچارے کو بیمار بنا دیا اور ابھی تک وہ بیمار ہیں. سمجھے؟ یزید کے حامی اور محامی اور اس کی نسل کے لوگ, انہوں نے بھی ایک پروپگنڈا قائم کیا کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں بھائی تو تھے سگے, رسول کے نواسے تھے, قابل احترام ہیں, لیکن امام حسن علیہ السلام نہایت سنجیدہ انسان تھے, گوشہ نشین انسان تھے, صلح پسند انسان تھے, لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. دیکھیں کبھی کبھی تاریخ میں بھی برائی ہوتی ہے, یہ اس کو دھیان رکھیے گا. اور اس کے برعکس امام حسین علیہ السلام جو شیلے تھے, جذباتی تھے, جنگ پسند تھے. تعریف دونوں کی ہو رہی ہے, لیکن کتنی بڑی یزید کی حمایت ہو رہی ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے یہ سارا کام خدا اور رسول کے لیے نہیں کیا, بلکہ اپنے جذبات کے اعتبار سے کیا, اپنے مزاج کے اعتبار سے کیا. جبکہ رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحسن والحسین ہذان, دونوں نواسے بیٹھے تھے نیچے, حضور سرکار جو ہے اوپر بیٹھے تھے منبر پر, تو رسول نے اپنے نواسوں کی طرف اشارہ کیا, ہذان امامان قاما او قادا, یہ دونوں امام ہیں, چاہے ان میں سے کوئی بیٹھ جائے چاہے کوئی کھڑا ہو جائے. بیٹھنے کا مطلب شروع ہوتا, کھڑا ہونے کا مطلب جنگ ہوتا ہے. یعنی رسول نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ دونوں امام ہیں, چاہے سلو کریں چاہے جنگ کریں. اگر سلو کریں گے تو بھی خدا کے لیے, جنگ کریں گے تو بھی خدا کے لیے. ان کا مزاج کا کوئی اس میں دخل اندازی نہیں ہوگی. تو یہ بٹوارا کر دیا اور رسول نے اس بٹوارے کو پہلے ہی توڑا. اب امام حسن علیہ السلام کے لیے جو ایک ذہن میں بنا ہوا ہے, خاکہ بیٹھا ہوا ہے, ایک تصویر ان کی کہ سلو پسند تھے اور بڑے سنجیدہ تھے اور گوشہ نشین تھے اور اس طرح سے, اور جنگ ونگ سے ان سے کوئی لینا دینا نہیں. چونکہ آج جناب قاسم کی شہادت کی تاریخ ہے تو ظاہر سی بات ہے بیٹے کا تذکرہ باپ سے ہوتا ہے, دادا سے ہوتا ہے. جیسا باپ و دادا ہوگا بیٹے میں وہی ہنر اور وہی چیزیں ہوں گی. ہمیں جب بیماریاں خاندانی ہوتی ہیں تو عادتیں خاندانی نہیں ہوں گی. کل فلاں بیماری ہے, ڈاکٹر سب سے پہلے بولتا ہے جینیٹک تو نہیں ہے, تمہارے باپ دادا خاندان میں سے کسی کو تو نہیں تھی. تو جب بیماریاں خاندانی آتی ہیں تو اچھائیاں بھی خاندانی آتی ہیں. جنگ جمل میں کیا ہوا؟
محمد حنفیہ کو مولا کائنات نے بھیجا، کہا جا کے اس محاصرے کو توڑ دو، اٹھنی والے محاصرے کو۔ محمد حنفیہ گئے، بڑے شجاع بہادر تھے۔ شجاعت کا اندازہ آپ لگائیں، جو پہلوان زرہ پہنتا تھا، وہ زرہ کاہے کی ہوتی تھی؟ لوہے کی چھوٹی چھوٹی کڑیوں کی۔ تلوار پڑتی تھی تو کٹتی نہیں تھی زرہ، کیونکہ لوہے کی کڑیوں کی وہ جال نما زرہ ہوتی تھی، وہی جنگ جمل تھی۔ زرہ پہنائی گئی، زرہ بڑی تھی۔ جناب محمد حنفیہ نے زرہ کو کپڑے کی طرح یوں لپیٹا اور لپیٹ کے آئٹ کے توڑ دیا۔ اور اندازہ لگائیں گے طاقت کی اندازہ کہ پوری زرہ اگر مل جائے تو کم سے کم اتنا وہ لوہے کے جالی کا گچھا بنے گا، اور اس کو ہتھوڑی سے یا چھینی سے نہیں کاٹا، کپڑے کی طرح نچوڑ دیا، ٹوٹ گیا۔ یہ طاقت تھی محمد حنفیہ کی۔ لیکن اس کے باوجود اس کا اٹھنی کا جو محاصرہ تھا، سیکورٹی محاصرہ، اس کی جو سیکورٹی تھی وہ 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ 3 حصے کو توڑ دیا تھا جناب محمد حنفیہ نے، اور چوتھے حصے کو نہیں توڑ پائے تھے، اور واپس آئے۔ اس کے بعد میں کہا اب کون جائے گا؟ پیچھے امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ محمد حنفیہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ بیٹا تیری غلطی نہیں تھی، جہاں تک تیرے باپ کے خون نے ساتھ دیا، توجہ چاہتا ہوں، وہاں تک تو گیا، جہاں پر تیری ماں کے دودھ کا اثر آنا چاہیے تھا پیچھے آ گیا۔ مطلب خدا نہ خواستہ مطلب یہ نہ نکالیے گا کہ جن سے بھاگے تھے، نہیں، جو بہادری باپ کی تھی وہ ماں کی نہیں تھی، مقصد کہنے کا یہ ہے۔ اب اس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے، کہے بیٹا اب تو آگے بڑھ، اس لیے کہ تیرے پاس جو خون کی شجاعت ہے وہی دودھ کی بھی شجاعت ہے۔ عام طور پر کھاتا کیا بنا ہے مطلب کہ امام حسن علیہ السلام نے کوئی جنگی نہیں کی اور شروع پسند تھے۔ اب میں تھوڑا نمونے دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ قاسم بیٹا کس کا تھا۔ کسی بزدل اور ڈرپوک کا بیٹا نہیں تھا۔ اگر دادا علی تھا تو باپ بھی حسن تھا، نہ جس کی جنگ میں کوئی کمی تھی نہ جس کی شجاعت میں کوئی کمی تھی۔ سنیے آپ، امام حسن علیہ السلام کو زرہ پہنائی گئی، کبھی بھی کسی امام نے زرہ پہن کے جنگ نہیں کی ہے، لیکن جنگ جمل میں پہننا ضروری تھا، اس لیے کہ سیکورٹی کا جو پہلا دستہ تھا، پہلا حصار، وہ زبردست تیر اندازوں کا تھا۔ جیسے ہی کوئی ادھر اندر جانے کی کوشش کرتا تھا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے تیر ایک ساتھ ادھر سے آتے تھے، اور اتنے تعداد میں تیر آتے تھے کہ کسی کا ان تیروں سے عبور کرنا، پار کر لینا، وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام کو زرہ بھی پہنائی گئی، اور تیروں سے بچنے کے لیے سر پہ لوہے کی جو ٹوپی لگاتے تھے وہ ڈھال وغیرہ۔ اب آپ شجاعت کا اندازہ لگائیے۔ پہلے میں بتا دوں کہ یہ سیکورٹی کیسی تھی، جو جنگ جمل کی سیکورٹی تھی۔ بیچ میں تھی اٹھنی، جمل مطلب جب ایک جنگ ہوئی نا، جمل اٹھنی والی جنگ، اونٹ نہیں تھا، اٹھنی تھی۔ جانور مونس تھا تو بیٹھنے والا بھی مونس ہی تھا۔ اس اٹھنی کو چاروں طرف سے لوہے کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔
اور اس لوہے کی چادر کے بعد تلوار چلانے والوں کا ایک دائرہ ایسا گول گول، چاروں طرف سے تلوار چلانے والے اس کو گھیرے ہوئے تھے. اب جتنی بھی تعداد میں ہو 1000 2000 4000 500 تلوار چلا، اس لیے کہ جو لشکر ہوتا تھا اس میں کئی طرح کے لوگ ہوتے تھے اور سب کا الگ الگ کام ہوتا تھا. تیر اندازوں کا کام الگ، نیزے بازوں کا کام الگ، اور تلوار بازوں کا کام الگ. سب کا الگ الگ کام بٹا ہوتا تھا اور اسی حساب سے وہ جنگ ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص تلوار بھی چلا لیتا ہو اور نیزہ بھی چلا لیتا ہو اور تیر اندازی بھی وہی کرے، ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے چاروں طرف تلوار چلانے والے، تلوار چلانے والوں کے بعد نیزے بردار، نیزہ چلانے والے، نیزہ چلانے والوں کے بعد تیر انداز. لاسٹ 7 لیئر سیکورٹی تھی، معمولی نہیں تھا. اچھا اس طرح سے بٹوارا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے آخر میں تیر انداز اس لیے رکھا جاتا ہے کہ دشمن جیسے ہی چلے تو آپ کے حدود میں آنے سے پہلے تیروں سے آپ اس کو روک دیجئے، یعنی نزدیک ہی نہ آنے پائے، کیونکہ تیر جاتا ہے دور. اور اگر بائی دا وے آپ کے تیروں سے دشمن نہیں رکا اور تیر کی حد سے اندر آ گیا، اب دشمن آ گیا نزدیک، تو اب جو اس کو روکے گا تو نیزے باز روکے گا. تو جن کے پاس نیزہ ہے، کیونکہ نیزہ تقریباً 6 فٹ کا تو ہوتا ہی ہے آج کل. اب اس وقت جتنی ہائٹ ان کی ہوتی تھی اتنا ہی بڑا ان کا نیزہ ہوتا تھا. نیزہ جو ہے انسان کی ہائٹ کے حساب سے رکھا جاتا ہے. اب کم سے کم 6 فٹ کا تو نیزہ ہوتا ہے آج کل کے حساب سے. اب جو وہ تیروں کی حد سے آ گیا تو اب پھر نیزے برداروں کا کام ہے. اب تیر انداز کام نہیں کرے گا کیونکہ نزدیک میں تیر چلایا نہیں جاتا، کام نہیں کرتا. اب وہاں پہ نیزے والے کام کریں. اور اگر کسی نے ان کو بھی مات دے دی اور اس کے اندر داخل ہو گیا، اب نیزہ کام نہیں کرے گا چونکہ نیزہ بڑا ہوتا ہے، دشمن نزدیک ہے. اب وہاں پہ تلوار کام کرتی ہے. تو سب سے آخر میں تلوار والے، اور اس کے بعد لوہے کی چادر، اور اس کے بعد میں اندر اٹھنی، اور اس میں رانی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہماری میں ہے نا. 3 لیئر سیکورٹی جناب محمد حنفیہ نے توڑی، چوتھی نہیں توڑ پائی. اتنی تیروں کی بارش ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ ہی نہیں پائی. امام حسن علیہ السلام اکیلے گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، تیر چلتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا کب تیر اندازوں کی حد سے پار ہو گئے. امام حسن علیہ السلام تیروں کی ایسی بارش ہو رہی تھی نا کہ اچھے اچھے دشمنوں کے کلیجے ہل جائیں. جنگ کرنا کیا بات ہوتی ہے، خالی دیکھ کے کلیجے ہل جائیں. اتنے تیر آتے تھے کہ جب تیر چلتے تھے تو وہاں پہ اندھیرا ہو جاتا تھا. اتنی تعداد میں تیر آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے اور ہزاروں کے حساب سے ادھر سے تیروں کی بارش ہو گئی. اس سیکورٹی کو جو ہے پار کیا. اب پہنچے نیزے برداروں کے پاس. ایک ہی حملے میں نیزے برداروں کی دیوار جو ہے توڑ دی انہوں نے. اور جب نیزے برداروں کی دیوار توڑ دی، اب پہنچے تلوار بازوں کے پاس. 2-4 حملے کیے تھے کہ تلوار والوں کی دیوار ٹوٹ گئی اور پہنچ گئے اٹھنی کے قریب. اور اٹھنی کے قریب پہنچے تو دیوار جو توڑی تھی یہ پیچھے سے توڑی تھی. اٹھنی کا پیچھے والا پیر کاٹ دیا کہ اٹھنی گرے گی تو ساری جنگ ختم ہو جائے گی. ساری جنگ اٹھنی کے اوپر جو ہے وہ ٹکی ہوئی تھی. اٹھنی جب تک ہے جنگ ہے، اٹھنی گر جائے بھاگ جائے جنگ ختم ہو جائے. ایک پیر کاٹ دیا. واہ بھائی واہ. ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانی میں آج کل اندھ بھکت پائے جاتے ہیں. ہمارے اس زمانے میں اندھ بھکتی اور زیادہ تھی شباب پر. ہاں، اونٹ کا ایک پیر کٹا، جو سپاہی تھے نا انہوں نے پورے اونٹ کو کندھے پہ لاد دیا.
سب ایک طرف سے کندھا انہوں نے بڑھا دیا جیسے جنازہ لادا جاتا ہے. اس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام کو وہ پیر کاٹ کے وہ اس میں محاصرے سے باہر آ گئے. سوچا کہ ابھی اٹھنی گر جائے گی، جب ختم وہ سب لاد کے کھڑے ہو گئے، پھر سے جنگ چالو. تو جتنی محنت وہاں تک جانے کے لیے پہلے مرحلے میں کی تھی، اتنی ہی محنت امام حسن علیہ السلام کو دوسرے مرحلے میں کرنا پڑی. خون کے گئے دوسری طرف، ادھر اسی طرح ایک ایک سیکورٹی لیئر کاٹتے گئے، توڑتے گئے، اور پھر جو ہے دوبارہ اٹھنی کے پاس گئے. جب دوسرا پیر کاٹا ہے تب اٹھنی زمین پر گری ہے، تب جنگ ختم ہو گئی. اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا شجاع بہادر مرد امام مولا کائنات کے لشکر میں کون تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو بھیجا گیا. اگر کوئی اور ہوتا، اس سے بہتر ہوتا تو وہ بھیجا جاتا. یہ تو کنفرم ہے کہ اس سے بہتر کوئی شجاع نہیں تھا. اگر ہوں گے بھی، مثلا امام حسین علیہ السلام تھے، مولا عباس تھے، جنگ صفین اور جنگ جمل میں عباس تھے، بالکل یہ اس طرح سے جناب قاسم اور محمد تقریباً اس میں کربلا میں جو پیش کرتے تقریباً ایسے مولا عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ 14 سال میں ایسا لگتا تھا کہ 18 سے 20 سال میں جوان. لوگ تھے زیادہ سے زیادہ برابر تھے، ان سے بہتر نہیں تھا. یہ ہے امام حسن علیہ السلام. اب تھوڑا اور پہلے آئیے، مولا کائنات کی شہادت کے بعد مولا کائنات کی جو زمانے میں جنگ ہوئی ہے شام والوں سے، کون دن کی؟ جنگ صفین، 11 مہینے تک جنگ ہوئی. وہ مکاری اور عیاری کی وجہ سے وہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم کر دی. حالانکہ مولا کائنات کو بڑا افسوس تھا. مالک اسکر نے کہا کہ صرف تو کچھ لمحے اگر مجھ کو مل جاتے تو یہ جنگ ہم جیت کرتے. 1-2 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا، آگے بڑھ جاتے جنگ جیت. لیکن اس میں مکاری ہو گئی، مکاری اور لوگ مسلمان جو کھڑے میں آ گئے. تو اب حاکم شام جو تھا، علی کی تلوار اور علی کی شجاعت سے قوم کو اٹھائی. جیسے ہی مولا کائنات کی شہادت ہوئی، اس کا سارا ڈر اور خوف نکل گیا، اور اس نے پھر جو ہے وہ جنگ کی تیاری کرنا شروع کی. اور امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنائے گئے. ظاہری خلیفہ اللہ نے تو بنائی کی سب کو بھیجا. مسلمانوں نے تو بیعت کی مولا کائنات کے بعد امام حسن. تو اس نے سوچا اب تو علی چلے گئے، وہ شجاعت کہاں، وہ حاضری کہاں، اور ہم بڑے آرام سے جو ہے امام حسن علیہ السلام کو مار دے دیں گے، ہرا دیں گے. معلوم ہے امام حسن علیہ السلام نے کیا خط میں نکالا؟ کہنا او فلاں، اس گمان میں نہ رہنا کہ علی شہید ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے. جو تلوار علی کے ہاتھ میں تھی وہی تلوار میرے ہاتھ میں آج بھی ہے. اس گمان میں نہیں رہنا. آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، دور بیچ کے آگے بڑھ جائیں گے. آگے ہو جاؤ بھائی. شاید موضوع خشک لگ رہا ہو آپ لوگوں کو، لیکن اس طرح کی چیزیں بہت کم سننے میں ملتی ہیں. ہاں، ایک درود بھیجے محمد والے میں. تو امام حسن نہیں مانا امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنا لشکر تیار کیا، اور ادھر اس کا لشکر تو پہلے ہی سے وہاں پہ جمع پڑا تھا. ابن عبداللہ عبید اللہ تھے، ان کو بھیجا لشکر کی سپہ سالاری کے لیے. ان کے حوالے کچھ لشکر کیا، وہ بولے تم یہ لشکر کو لے کے جاؤ بارڈر پہ، ان کے سامنے اپنے خیمے لگاؤ، اور ہم پیچھے سے دوسرا لشکر جمع کر کے آ رہے ہیں، پھر سب مل کے جنگ کریں گے. جب تک امام حسن علیہ السلام اپنا دوسرا لشکر جمع کر کے وہاں پہ لے کے جاتے، اس پورے لشکر کا شیرازہ بکھیر دیا. جو ان کے سپہ سالار تھے ان کو مکاری سے اس نے قید کر لیا، اور جو
قبیلوں کے سردار لوگ تھے جو جن کے سپاہی تھے اس میں شامل تھے، اس سب سرداروں کو سونے اور چاندی کی تھیلیاں دے دے کے سب کو خرید لیا۔ جب امام حسن علیہ السلام ابھی وہاں پہنچے نہیں تو پتہ چلا ان کا سارا لشکر ختم ہوا تھا، سردار بک گئے، سپہ سالار اسیر ہو گیا، اس کے سامنے غلط، اس کے لیے غلط پروپگنڈا کیا گیا اور سپاہی بھاگ گئے۔ وہ پوری ایک ڈیٹیل داستان ہے، مجھ کو تفصیل میں نہیں پڑھنا۔ اب امام حسن علیہ السلام کم لشکر تھا، بڑا لشکر پہلے بھیج دیا تھا جو ختم ہو گیا۔ جو امام لشکر لے کر گئے اس کے بھی سارے سردار بک چکے تھے، بہت سے سردار راستے سے واپس آئے، بہت سے سردار تھے تو مجبوراً ساتھ میں، لیکن یہاں کی ایک ایک رپورٹنگ ادھر کرتے تھے، مخبری کا کام، اور ساتھ میں یہاں پہ اس لیے تھے کہ موقع پڑے تو اس جو بچے کچے لوگ ہیں ان میں خلفشار کر کے اور فوج ختم کر دی جائے۔ اب آپ سوچیے کہ کیا عالم رہا ہوگا امام حسن علیہ السلام۔ ساری فوج ختم ہے، جو کچھ لوگ ہیں اس میں منافق زیادہ، خلوص اور اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جنگ کرنے والے، ساتھ دینے والے مختصر لوگ۔ اس کے باوجود امام حسن علیہ السلام نے اپنے قدم پیچھے نہیں کیے، اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا تھا تو کہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھ کو 72 ساتھی مل گئے ہوتے حسین کے ساتھیوں کی طرح تو میں کبھی سلو نہیں کرتا۔ اور ایک بات اور صاف کر دوں کہ سلو امام حسن علیہ السلام نے نہیں کی تھی، سلو کا پرپوزل ادھر سے آیا تھا، امام حسن علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کے سلو منظور کی تھی، اور سلو کی شرطیں خود انہوں نے رکھی تھی، وہ لکھی تھی، سلو کی شرطیں خود لکھی تھی۔ جو سلو کی شرطیں لکھتا ہے وہ فاتح مانا جاتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ قرآن نے بارہا کا اوفو بالعقود، جو آپ نے عہد و پیمان کیا ہے اس کے اوپر وفا کرے، لیکن وہ مسلمان ہی کب تھے؟ وہ تو اسلامی ہی لائے تھے حکومت اور دولت اور دنیا کے چکر میں، وہ بعد میں انہوں نے سلح نامہ پھاڑ کے پھینک دیا اور بولے تو سب ہمارا وہ تھا، وہ حوصلہ تھا دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ میں نے ایک مختصر منظر کشی کی ہے کہ ان کے حالات زمانے کے کیا تھے۔ اس کے باوجود امام حسن علیہ السلام نے جنگ سے انہوں نے پیر قدم پیچھے نہیں کھینچی اور جنگ کی، اور خالی یہی تک نہیں ہوا، بہت کم لوگ بچے تھے، امام حسن علیہ السلام جنگ کر رہے تھے، اور جنگ کرتے کرتے ایک سردار جو امام حسن علیہ السلام کا ساتھی تھا، موقع دیکھ کے حالت جنگ میں اس نے پیچھے سے امام حسن کو پہلو میں خنجر مار دیا، اور زبردست خنجر، ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا سا، بہت زبردست خنجر مولا کے لگا۔ تو اس کے بعد مولا جو ہے وہ اس سے میدان سے جو ہے لائے گئے خیمے میں، اور باقاعدہ ان کا وہاں پر علاج شروع تھا۔ اسی اسنا میں یہ شروع کا ادھر سے پرپوزل آیا۔ اب آپ سوچئے اس عالم میں بھی امام حسن علیہ السلام نے میدان نہیں چھوڑا۔ اگر واقعی مزاج کے اعتبار سے سلو پسند تھے تو امام حسن علیہ السلام میدان میں جاتے ہی نہیں، فوج جمع ہی نہیں کرتے۔ اتنی بڑی فوج منتشر ہونے کے بعد کم تعداد میں لوگ تھے، اس کے باوجود جنگ کو ترجیح دی امام حسن علیہ السلام۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ امامت میں مزاج کا دخل نہیں ہوتا ہے، وقت کا تقاضا اور حالات کا دخل ہوتا ہے۔ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہی سب کرتے جو امام حسن نے کیا تھا، اور امام حسن کی جگہ امام حسین کی جگہ اگر امام حسن ہوتے تو وہ بھی ویسے ہی کربلا میں جنگ کرتے اور شہید ہوتے جیسے امام حسین نے کیا۔ خاصان امامان کاما اور کاتا، یہ دونوں امام ہیں، چاہے سلو کریں چاہے جنگ کریں، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں مزاج کی دخالت نہیں ہے، یہاں حکم الہی کا مسئلہ ہے۔
منشا الہی کا مسئلہ ہے، اشارے قدرت کا مسئلہ ہے. اب میں نے شجاعت و بہادری دی امام حسن علیہ السلام. ایک اور نمونہ بس، اس کے بعد میں ربط مچا. جنگ صفین مولا علی سے جو ہوئی، جو میں نے بتایا نا 11 مہینے جنگ ہوئی تھی، وہ بلا نتیجہ ختم ہو گئی. رسول اللہ بھی ایک جنگ لڑے تھے، 11 مہینے وہ بھی جنگ چلی تھی، وہ بھی بلا نتیجہ ختم ہوئی تھی. تو مکے کے پڑوس میں دشمنوں کا ایک بہت بڑا ابھید قلعہ تھا، ابھید قلعہ تھا، اور وہ خیبر سے زیادہ خطرناک اور مضبوط قلعہ تھا. اور اس زمانے میں مسلمان تو بے دست و پا تھے، بلا وجہ کے لیے خالی بہادر مشہور تھے. جو جنگ کے حربے، اسلحے، تیاریاں ان لوگوں کے پاس تھی، مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. وہاں سے بہت کچھ سیکھ کے آئے تھے. وہ جو جنگ بے نتیجہ ثابت ہوئی 11 مہینے تک، رسول اللہ لڑے اور رمضان چونکہ شروع ہو گیا تھا، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں اب چلو رمضان شروع ہو گیا، اب بعد میں ان کو نکلا جائے گا، دیکھا جائے گا، دوبارہ نوبت ہی نہیں ہے جنگ. تو وہاں سے بہت کچھ جو ہے ان کو سیکھنے کو ملا، اور بڑے نئے نئے طریقے جنگ لڑنے کے جو ہے وہ وہاں پر سیکھے گئے. مثلا ان کے تیروں کی جو رینج تھی قلعے میں جو کھڑے تھے جھروکوں میں، چھوٹے چھوٹے چھید ہوتے تھے، پیچھے سپاہی کھڑے رہتے تو وہاں صرف تیر چلاتے تھے. آپ اندر سے کچھ بھی، باہر سے کچھ بھی پھینک دو، ان کو نہ لگے گا نہ آپ کو دکھیں گے. اس طرح سے وہ ہوتے تھے سوراخ، سامنے سیدھے نہیں ہے ایسے ڈھال، تو وہ آپ کو دیکھ سکتے تھے، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. جب آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ حملہ نہیں کر سکتے. وہ وہاں سے جو تیر کھینچ کے مارتے تو سیدھا ہی میں لگتا تھا. کسی 11 مہینے میں کسی ایک مسلمان کی ہمت نہ پڑی جو ان کے تیروں کی رینج کو پار کر کے آگے بڑھ جائے. سمجھے آپ؟ تو اس میں ان لوگوں نے ایک، دیکھیں جب ضرورت پڑتی ہے، کیا بولتے ہیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا. تو ضرورت کے حساب سے پھر اب وہاں پہ 11 مہینے میں بڑے تکلم لگائے مسلمانوں نے کہ کیسے جایا جائے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، لکڑی کا ایک بڑا سا ڈھول بنایا. ڈھول دیکھیں نا، یہ چھوٹا ڈھول ہوتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بڑا ڈھول بنایا، اور اس کے اوپر کچھ ایسے جانوروں کی کھال چڑھائی جس پہ تیر جو ہے وہ اندر پار نہیں ہوتا، جیسے گینڈے وغیرہ کی کھال. تو وہ ڈھول بنایا، اس میں کھال چڑھائے، اور اس کے اندر آدمی بیٹھتا تھا اور ڈھول جو لڑکا دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں جاتے تھے، پار حد کو پار کر لیا، پھر وہاں سے حملہ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود سکسیس نہیں ہوئی، اس لیے کہ بڑی تعداد نہیں پہنچ پاتی تھی. کچھ لوگ جاتے تھے تو کچھ لوگ کیا کر سکتے، پھر مجبوراً وہ بیچارہ اپنی محنت و شکر کر کے واپس آ. تو کہنے کا مطلب یہ عرب والے پھوکٹ کے خالی وہ تھے مشہور کہ بڑے شجاع و بہادر، تو بہادر نہیں تھے. ہاں جنگ باز تھے، لڑاکو تھے، یہ الگ بات ہے. دیکھیں جنگ باز ہونا لڑاکو ہونا الگ ہے. اور جنگ کے جو ہے نئے نئے ساز و سامان ہونا، یہ پڑھے لکھے دماغ والوں کا کام ہے. تو یہ سارے تجربے خیبر میں کام آئے تھے مسلمان. بہرحال تو جنگ صفین 11 مہینے تک ہوئی، بلا نتیجہ ختم ہوئی. تو اب جنگ صفین میں کیا ہوا، مولا کائنات کے لشکر سے پہلے حاکم شام کا لشکر وہاں پر موجود تھا. تو اس نے وہ جگہ چنی تھی کہ جہاں پر دریا بہ رہی تھی، نہر، اور اس نے تقریباً 10,000 کی فوج نہر کے اوپر کھڑی کی. وہی 10,000 کی فوج کربلا میں بھی نہر کے اوپر یزید کے اس میں کھڑی ہوئی تھی. یعنی سیم کام جو باپ نے کیا وہی بیٹے نے کیا. باپ نے علی سے جنگ کی، بیٹے نے حسین سے جنگ کی. باپ نے صفین میں پانی بند کیا، بیٹے نے کربلا میں پانی بند کیا. وہاں کربلا میں بھی 10,000 کا جو ہے فوج تیر انداز
نہر کے اوپر کھڑے کیے گئے تھے، اور صفین میں بھی 10,000 کی فوج تیر انداز نہر کے اوپر کھڑے کیے گئے تھے. بالکل سارا کام وہاں جو باپ کر رہا تھا یہاں بھی بیٹا کر رہا تھا، اور ادھر اہل بیت کے یہاں بھی جو باپ کر رہا تھا وہ بیٹا کر رہا تھا. جو علی نے کیا وہی حسن حسین نے. یہ تیسرا نمونہ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت قاسم کس کے بیٹے تھے، کہ شیر دل باپ کے بیٹے تھے. وہاں پہ اسلامی لشکر پہنچا، مولا کائنات کا لشکر، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ظاہر سی بات چل کے آئے ہیں جانوروں کو پانی پلانا ہے، خود بھی اس کے پاس پانی بچا تھا، کچھ ختم ہو گیا تھا. تو پتا تھا یہاں پہ نہر، لوگ پانی کے لیے گئے تو پتا چلا وہاں تیروں کی بارش ہونے لگی. واپس آ گئے، بولے علی وہاں پہ تو ہم سے پہلے وہ سب قبضہ کر کے پڑے ہو، پانی نہیں دے رہے. نہر کے اس طرف ان کا پڑاؤ تھا، نہر کے ادھر مولا علی کے لشکر تھا. اب نہر کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں تھی، اتنی تھی کہ تیر چلایا جائے تو نہر کے نزدیک کوئی نہ آ پائے، کسی کو پھٹکنے نہ دیا انہوں نے. آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ آئے سب. تو مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام کو بلایا، قربان جائے جانے ان کو. کہا بیٹا کچھ ساتھیوں کو لے کے جاؤ اور نہر کے اوپر سے ان کا قبضہ ہٹاؤ. امام حسن علیہ السلام 1,000 سپاہی لے کے گئے. وہاں کتنا پہرا تھا؟ 10,000 تیر اندازوں کا پہرا تھا. 1,000 سپاہی لے کے گئے تھے، اور ایسی جنگ کی کہ ایک ہی حملے میں سب کو بھگا دیا اور اپنا قبضہ جما لیا وہاں، اور اپنے سپاہی جو ہے وہاں پہ تعینات کر دیے. لیکن ان بدبختوں میں اور انہوں نے یہ فرق تھا ان دونوں کے بیچ میں کہ انہوں نے قبضہ اس لیے کیا تھا کہ یہ نہ پئیں. امام حسن علیہ السلام نے قبضہ اس لیے پیا کہ یہ اب دوسرے کو پینے سے منع نہ کر پائے. یہ دونوں میں فرق تھا. اور عام خاص جانور انسان کو بھی پانی پیے. اور واپس آئے کہنے کہ بابا نئے پہ ہم نے قبضہ کر لیا. تو کہا کہ بیٹا یہ تیرا ہی بس کا تھا، ورنہ وہاں پہ 10,000 کی جگہ 20,000 لوگ بھیجنا پڑا. تو یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری. امام حسن علیہ السلام نے جو شروع کی تھی وہ کسی عام حالات میں نہیں کی تھی. 75 لوگ بھی امام حسن علیہ السلام کے پاس نہیں بچے تھے جو مولا جنگ کرتے. یہ خرید لیے گئے تھے، یا مار دیے گئے تھے، یا بک گئے تھے. چند ایک ساتھی بچے تھے. اگر مولا نے وہ شروع نہیں کی ہوتی تو جو چند ساتھی اور اہل بیت بچے تھے وہ کربلا سے پہلے ہی وہاں پہ قتل عام ہو چکا ہوتا. لیکن اس جنگ کو انہوں نے ختم نہیں کیا تھا، ملتوی کیا تھا، ڈیٹ آگے بڑھا دی تھی. جو کام میں نے نہیں کیا ہے وہ کام بعد میں ہوگا، ہم نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا، حسین کرے گا. تو جنگ ختم نہیں ہوئی، ملتوی ہوئی تھی. اور ایک بات بتائیں، جنگ کا سارا، کربلا کا سارا ساز و سامان، ساری تیاریاں دونوں طرف سے، ادھر یزید کے باپ نے یزید کو اپنی جگہ بیٹھانے کی تیاری شروع کر دی تھی، اور امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے باپ کی جگہ بیٹھنے کی اور اللہ کے منصب کو صحیح حداد تک پہنچانے کی. شروع نامے کا ایک بند، ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اے فلاں تو اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنی جگہ نہیں بیٹھانے گا. اس شروع نامہ کے باقاعدہ ایک شرط میں سے ایک شرط تھی. اس میں تو سارے جو ہے شروع نامہ ہی پورا ختم کر دیا. اب یہ کربلا وہاں سے شروع ہو گئی تھی، شروع امام حسن سے. اور 10 سال کے اندر یہ میدان میں جو جنگ پردے کے پیچھے ہو رہی تھی،
سرد جنگ تھی. اب یہ میدان والی جنگ آ گئی. جیسے ہی باپ مرا, بیٹا تخت پر آیا اور اس نے اعلان جنگ کر دیا. باقاعدہ کتابوں میں لوگوں نے, مورخین نے جو ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں نا, لکھتے ہیں کہ اگر یزید اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتا تو کبھی بھی حسین سے جنگ ہی نہیں کرتا. اور اس کے بعد میں باقاعدہ وصیت کی تھی. لیکن شرابی کبابی کس کا سنتا ہے؟ اس نے باقاعدہ وصیت کی تھی, اے میرے بیٹے یزید, اب میں بمبئی کا اگر لفظ بولوں تو بڑا یہاں پر فٹ بیٹھے گا. اس کا یہ جملہ تھا, اے میرے بیٹے یزید, دنیا میں کسی سے بھی پنگا لے لینا, لیکن اولاد علی سے پنگا نہیں لینا. سمجھے آپ؟ یہ ہمارے یہاں کا لفظ ہے کہ جو اس کے لیے بالکل فٹ بیٹھتا ہے, یعنی کسی سے بھی پھر جانا, لیکن اولاد علی سے نہیں پھرنا. ہم نے یہی غلطی کی تھی کہ ہم سوچے تھے علی شہید ہو گئے اور حسن کو جو ہے ہرا لینا آسان ہے, لیکن آخر میں مجبوراً ہم ہی کو جو ہے سلو کی پیشکش کرنا پڑی تھی. تو اس نے اب شرابی کبابی اس کو ہوش کیا تھا, یہ تو اپنے نشے میں دھوپ رہتا تھا. اب میں اگر اس کو پڑھنے کے لیے آؤں تو یقیناً ایک مجلس اس کے اوپر بھی ہو جائے. اس کا مزاج کیا تھا, اس نے شراب پر تو خیر کھائی, زندگی میں کبھی ایک وقت کی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی, اور باقاعدہ علی اعلان اس نے قرآن کا انکار کیا تھا, جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا تھا, رسول کی رسالت کا مذاق بنایا تھا, اور قرآن کی توہین تھی. ایک چیز اس میں سے بھی اگر کوئی کر دے تو کافر ثابت ہے. اس نے کافر ثابت ہونے کے تو کوئی کسر ہی نہیں باقی ہوتی, اور اس کے باوجود آج بھی اس کی ناجائز اولاد جو ہے اس کو جنتی ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے. نہیں, وہ تو رسول کا رشتہ دار تھا, رسول کا رشتہ دار کہیں جہنم میں جائے گا؟ ارے اس نے تھوڑی مارا تو فوج نے غلطی کر دی تھی. ہم پورے ہندوستان میں کہیں بھی کوئی ہنگامہ ہوتا ڈائریکٹ مودی جی کا نام لیا جاتا ہے, کہ مودی جی جاتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا ذمہ دار حاکم ہوتا ہے. اور جب اس کے بعد افسوس کی بات یہ, رسول اللہ نے کیا کہا, الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ, جنت کے جوانوں کے سردار کون ہے؟ حسنین ہے کہ نہیں؟ مطلب یزید جہنمی, حسنین جنت کے جوانوں کے سردار. تم یزید کی طرفداری کر رہے ہو اور جنت میں جانے کی تمنا کر رہے ہو. اگر جنت دروازے میں جا کے کھڑے ہو گئے, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھ لیا, بتا حق پہ کون تھا؟ درود بھیجو محمد بہت زیادہ وقت ہو گیا. تو اب اس باپ کے بیٹے جناب قاسم تھے. اب جناب قاسم کے بارے میں بھی تھوڑا سا ان کا بچپن بتا دو, اس کے بعد مسئلہ. 3 سال کی عمر تھی جناب قاسم کی جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی. آپ کو تو پتا ہے کس طرح شہادت ہوئی تھی. ان کی زوجہ نے جودہ بنت اشعث, اس نے زہر دیا تھا. اشعث کون تھا؟ وہ 1000 جو نہروانی جنہوں نے مولا کائنات سے جو باقی ہوئے تو مولا کائنات سے جنگ کی تھی, تو 3 کم 1000 پورے مارے گئے تھے. 3 لوگ بچے تھے, وہ پانی میں کود گئے تھے, پانی پار کر کے, اور ادھر نکل گئے تھے, وہ ادھر رکے نہیں تھے, تو 3 لوگ بچے تھے. اس میں ایک اشعث بھی تھا. کافی ٹائم تک وہ نہ کوفے میں آیا اور نہ مدینے میں آیا. تو دھیرے دھیرے سالوں کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے آنے کی اس نے ہمت کی, اور اسی نے اپنی بیٹی کو بہکایا. حاکم شام نے اس کو خط لکھا تھا کہ اگر
تو اپنی بیٹی کو راضی کر لے, تیری بیٹی حسن کو شہید کر دے تو تیری بیٹی کی شادی میں یزید سے کر دوں گا. یہ آفر ملا تھا. اور تم کو ایک صوبے کا جو صوبہ تم کہو گے اس کا تم کو گورنر بنا دیں گے. یہ آفر ملا تھا اشرف کو. تو روز جا کے اپنی بیٹی کو پہاڑا پڑھاتا تھا. شروع میں تو بہت بھڑکتی تھی, لیکن دھیرے دھیرے اسے سمجھاتے سمجھاتے جو ہے وہ سمجھا لے گیا. اور وہ زہر جو امام حسن کو دیا گیا تھا وہ شام سے آیا تھا. اتنا خطرناک زہر کہ ایک جب وہ لائن پہ آ گئی اور مان گئی تو وہی اس نے زہر نکال کے دیا اور کہا کہ جو کسی بھی طرح تو ایک قطرہ خالی منہ میں ڈال دے, چاہے کھانے میں پانی میں. تو امام حسن علیہ السلام کی عادت تھی رات میں اٹھ کے پانی ضرور پیتے تھے. سرانے پانی رکھا رہتا تو اس نے جو ہے کچھ قطرے اس میں ڈال دیا. اور امام رات میں اٹھے اور نیند میں انہوں نے پانی 1-2 گھونٹ زیادہ پیا تھا, بس وہیں سے الٹے شروع. کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے. صرف حسین نے 72 قربانی نہیں دی ہے, حسن نے بھی اپنے کلیجے کے 72 ٹکڑے کروائے. اب امام حسن علیہ السلام گھر میں اکیلے. زوجہ وہ کہ جس نے زہر دیا, وہ کب چاہے گی جو ہے کوئی مددگار آئے, وہ تو چاہے گی کہ 10 منٹ 5 منٹ اور کوئی نہ آئے تاکہ ہمارا کام ہو جائے. امام حسن علیہ السلام باپ کے پاس لیٹے تھے. امام حسن علیہ السلام نے حالت یہ تھی بالکل دیگر وہ کہ چل نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو جگایا. 3 سال کی عمر تھی. 3 سال کا بچہ اچھی طرح کلام نہیں کر پاتا, اپنی بات سمجھا نہیں سکتا. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کیا, اس کو جگایا اور کہنے کہ بیٹا پھوپھی کے پاس جا, زینب کے پاس. میرے پاس جا کے آستینیں الٹ دی. 3 سال کا بچہ کیا بولے گا؟ اور دروازہ کھولا اور دوڑتے بچے تھے, 3 سال کی عمر تھی, بھاگتے ہوئے گئے. پھوپھی کا دروازہ کھٹکھٹایا. اتنی رات میں دروازہ پیٹ کے جناب زینب بیٹا ہشا آئی کہ کون ہے, تو دیکھا کہ قاسم کھڑا ہوا. پوچھ رہے کیا ہوا, چھوٹا بچہ ہے اپنی بات نہیں سمجھا سکتا. ایک مرتبہ زینب نے حالت دیکھی, بس اوڑھنی سن کے پٹالی بھاگی, کہنے میرا بھیا خطرے میں ہے. کیوں میرے بات چاک ہے, اپنی پلٹی ہوئی. اور اس کے بعد وہاں سے جو آئی تو ڈائریکٹ امام حسن کے گھر نہیں آئی, امام حسین کے گھر میں آ جاؤ. اور اس کے بعد میں پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام, مولانا عباس اور سارے لوگ جمع ہو گئے. تو جب امام کو خون کی الٹیاں شروع ہوئی تو زینب تشت لے کے آتی تھی الٹی کے لیے. جب خون نکلتا تھا الٹی ہوتی تھی تو اس میں کلیجے کے ٹکڑے نکلتے تھے. جب کلیجے کے ٹکڑے نکلنے لگے تو زینب و حسین سب مایوس ہو گئے. امام حسن علیہ السلام کی حالت دیگر کو ہوئی. آپ نے کیا کیا, تکیے کے نیچے سے ایک کاغذ نکالا, اللہ جانے پہلے سے لکھ کے رکھا تھا یا اسی وقت لکھا, اور اس کو لپیٹ کے اور جناب قاسم کے گلے میں ڈال دیا. ہاتھ میں نہیں باندھا تھا, گلے میں. چھوٹا بچہ ہاتھ پہ چیز محفوظ نہیں رہ سکے. اور ان کی ماں سے کہہ دیا کہ دیکھو میرا بچہ 3 سال کا ہے, یہ سمجھدار نہیں, ہم جو بھی ابھی بولیں گے یہ سب بھول جائے گا. تمہارا کام یہ ہے, یہ جو تعویذ میں اس کے گلے میں ڈال کے جا رہا ہوں اس کی حفاظت تم کرنا, اور کبھی بھی یہ تعویذ میرے قاسم سے الگ نہیں ہونا چاہیے. اور قاسم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ بیٹا جب کوئی بڑا سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول دینا, اس میں تیری رہنمائی ہوگی. اور اس کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ اپنے سینے میں بڑی جلن تھی, چونکہ کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے تھے. قاسم کو سینے میں لٹالتے تھے تو سینے میں سکون ملتا تھا. قاسم کو سینے میں لٹالا, ایک مرتبہ حسن کو سکون ملا. تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں بند ہو گئی. زینب آواز دے رہی ہے بھیا
امام حسن علیہ السلام دنیا سے جاتے وقت وہ تعویذ جناب قاسم کے گلے میں. امام حسن کی شہادت کے 10 سال کے بعد کربلا ہوئی. 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت اور 61 ہجری جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی امام حسین کی، تو 10 سال کا فاصلہ بیچ میں. اب جناب قاسم کی عمر 13 سال کی ہے. کربلا کا مارکا وہاں باپ تھا، یہاں چچا ہے. اور باپ کے مرنے کے بعد قاسم کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں پیش آئی، یہاں تک قاسم کو احساس نہیں ہوا حسین کے ہوتے کہ میرا باپ دنیا میں نہیں. عباس حسین نے اتنا قاسم کو پیار دیا تھا، کبھی جناب قاسم کو احساس نہیں ہوا کہ میں یتیم ہوں. کربلا ساری بیویوں نے شب عاشور اپنے اپنے بچوں کو تیار کیا. فرمان بھی کہا بیٹا یہ تیرا چچا نہیں تیرا باپ ہے، باپ کی طرح پرورش کی ہے، پوری زندگی میں کمی نہیں آنے دی تیرے باپ کی. بیٹا کل ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے کوئی دوسرا شہید ہو جائے، سب سے پہلے اپنے چچا کے اوپر جان نثار کرنا. جناب قاسم بارہا جاتا، چچا اجازت دی، حسین نے اجازت نہیں دی. کبھی کہتے تھے کہ اے بیٹا تیرے ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، تو بھی اگر شہید ہو جائے گا تو تیری ماں کس کے سہارے جیے گی. کبھی کہتے تھے کہ قاسم تو میرے بھیا کی ہے جو ہے نشانی ہے، بھیا کو دیکھنے کے لیے چاہتا تو تجھ کو دیکھ لیتا ہوں، الگ الگ بہانے. آخر میں جناب قاسم مایوس ہو گیا، اور مایوس ہونے کے بعد جا کے خیمے میں رونے لگے. روتے روتے بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آ گئے کچھ لمحے کے لیے. بس جیسے ہی ہوش میں آئے امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. کہا قاسم تو رو رہا ہے؟ کہا کہ بابا کئی مرتبہ جا چکے، چچا رنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. کہا بیٹا تو چھوٹا تھا بھول گیا ہوگا، میں نے تیرے گلے میں ایک تعویذ باندھا تھا، جب تک وہ بچپن میں تھے تب تک وہ تعویذ قاسم کے گلے میں رہتا تھا. جب تھوڑا سا بڑے ہو گئے تو تعویذ ماں نے بازو میں باندھ دیا. کہ بازو کا تعویذ کھول کے دیکھ لے، حسین اجازت دے دے گا. خواب سے آنکھ کھلی، ایک مرتبہ بازو پہ ہاتھ گیا، تعویذ بنا ہوا تھا. اب جو تعویذ کھولا تو تعویذ نہیں تھا، حسن نے حسین کو خط لکھا تھا. حسن نے حسین کو خط لکھا تھا. بسم اللہ و سلام و آداب و القاب کے بعد لکھا تھا، اے بھیا حسین جب تم کربلا کے میدان میں گھرے ہوگے تو اس وقت ہم نہیں ہوں گے. اگر ہم ہوتے تو تیری نصرت کرتے، لیکن اس وقت میرا بیٹا قاسم ہوگا. اے حسین جب قاسم تجھ سے اجازت مانگنے کے لیے آئے تو منع نہ کرنا. جناب قاسم نے یہ بات بڑی خوش ہو گئے، اور خوشی خوشی وہ جو ہے پرچہ کاغذ لے کر اور امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں گئے. تو حسین نے دیکھتے کہا قاسم پھر آ گئے تو کہا کہ چچا اب کی خالی ہاتھ نہیں آئے، اب کی سفارش لے کے آئے. اب جو خط آگے بڑھایا بھیا کی تحریر تھی، دیکھ کر حسین پہچان گئے. ارے بوسا دیا، آنکھوں سے لگایا، کچھ دیر تک یاد کر کے اپنے بھائی کو روتے رہے. آنسو پوچھے سر اٹھایا. کہے قاسم اب میں تجھ کو کیسے منع کروں، اس لیے کہ تو بھائی کی سفارش لے کے آیا. جا بیٹا خدا حافظ. عزادارو شاید بارہ کہہ چکا ہوں اور آگے میں شاید میں کہوں گا کہ بنی ہاشم کے جو 18 جوان تھے نا، ان 18 میں صرف ایک علی اکبر حضرت مولا عباس ایسے تھے کہ جن کو مولا کائنات نے جنگ کی تربیت دی تھی. باقی سارے جتنے بھی بنی ہاشم کے جوان تھے سب کو عباس نے جنگ کی تربیت دی تھی، سب کے استاد عباس تھے. ایک تو
حسن کی اولاد اور دوسرے عباس کا شاگرد بڑی محبت کرتے تھے. اتنی محبت اپنے بھائی حسن سے کرتے تھے. مولا عباس اتنی جناب قاسم بہت چاہتے تھے. جناب قاسم خیمے میں گئے. بیویوں نے رخصت کیا, ماں نے رخصت کیا. 13 سال کی عمر تھی. 13 سال کا بچہ وہ تلوار جو بڑے لوگ چلاتے نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ جتنا اس کا قد و قامت ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا اسلحہ ہوتا ہے. قد و قامت کے اعتبار سے ماں نے تلوار حمایل کی. باہر نکلنے نہیں لگ رہا تھا. 13 سال کا بچہ جیسے کوئی جوان میدان کارزار میں جا رہا ہو. باہر مولا عباس نے ایک مرتبہ دونوں بازو پکڑے گھوڑے میں بٹھانا. جا بیٹا میدان کارزار میں جاؤ, سنو, ڈرنا نہیں. مجمع دیکھ کے فوج دیکھ کے ڈرنا نہیں. میں نے تم کو ایسے ایسے ہنر سکھایا ہے نا, ان میں سے کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. مولا عباس ایک بلندی پہ اپنا گھوڑا لے کے کھڑے ہوئے اور کہنے سنو قاسم, جب کوئی مشکل آئے نا تو ہماری طرف دیکھ لینا, ہم تم کو بتائیں گے کیسے حملہ کرنا. اگر وقت ہوتا میں قاسم کی جنگ پڑھ دیتا کہ کیسے جناب قاسم نے, لیکن ابھی اختصار کے ساتھ صرف شہادت پیش کرنا. جناب قاسم میدان میں گئے. ایک سے ایک پہلوان آتے تھے, جنگ کرتے تھے, مار دیتے تھے. جب حملہ کرے نا تو ادھر سے عباس کا شاباش بیٹا قاسم, بہت اچھا حملہ کیا, اس طرح سے حملہ کرو, اس طرح سے وار کرو. حوصلہ دے رہے تھے. چچا ہے, استاد ہے, حوصلہ دے رہا. قاسم کو کیا مجال ہے کہ کوئی پہلوان آ جائے اور پار ہو جائے. سارے پہلوان آ کے کر گئے. جب کوئی پار نہیں پایا تو ایک مرتبہ کسر سعد نے وہی فارمولا جو ہر شہید کے لیے استعمال کیا وہی قاسم کے لیے. ایسے تم لوگ نہیں جیتو گے, تن وطن کی لڑائی میں اس کو نہیں ہرا سکتے. یہ حسن کا بیٹا ہے, یہ علی کا پوتا ہے, اس کو نہیں ہرا سکتے. سارے لوگ ایک ساتھ گھیرو. سارے لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا, چاروں طرف سے حملے ہوئے. قاسم گھوڑے کے اوپر تیرانے لگے. ارے تھوڑی دیر کے بعد قاسم زمین پہ آنا چاہتے تھے, آواز دیے چچا عباس. عباس گھوڑے کے اوپر تو پہلے ہی سے تھے. حسین بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آمادہ تیار تھے. علی اکبر تیار تھے. جیسے ہی قاسم نے آواز دی, ایک طرف سے عباس نے گھوڑا دوڑایا اور دوسری طرف سے حسین نے. عزادارو, جب جناب قاسم زمین کے اوپر آئے تو ساری فوج نے قاسم کو گھیر لیا تھا, لیکن جیسے ہی ایک طرف سے دو علی کے شیر, ایک طرف سے عباس, ایک طرف سے حسین نے گھوڑا دوڑایا. ان کو دیکھ کے اب جو فوج بھاگی. عزادارو, بس یہی قاسم کے اصلی مصائب ہیں. جیسے ہی عباس اور حسین نے اپنے گھوڑے مقتل کی طرف دوڑائے, ارے ساری فوج بھاگی. اب جو فوج بھاگی تو فوج کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کون زمین پہ پڑا ہے, کون ہمارے سامنے ہے. ایک مرتبہ فوج بے تحاشا بھاگ رہی تھی. قاسم زخمی زمین کے اوپر پڑے تھے. ارے دشمنوں کے گھوڑے جب گزرے, ارے تو گھوڑوں کی ٹانپیں قاسم کے جسم پہ پڑتی تھی تو قاسم آواز دیتے تھے, اے چچا, ارے کیا اس وقت آؤ گے جب تیرا بیٹا, جب تیرا بھتیجا ارے زندہ پامال کر دیا جائے گا. ہاں دادارو, ارے جیسے ہی عباس حسین قاسم کے سرانے پہنچے, اے عزادارو, اب یہ لوگ تلاش کرتے رہے قاسم کا ہے. قاسم کا جسم نہ ملا. گھوڑوں کی ٹاپوں سے اتنا پامال ہو گئے, ارے لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے. حسین کھڑے ہوئے, بڑے غور سے دیکھا, دور تک حسین کے لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے. عباس کو اشارہ کیا. عباس واپس خیمے میں آئے. ایک حسیر کہتے ہیں چٹائی کو, خیمے سے ایک چٹائی لے کر گئے. اے عزادارو, ہر شہید کا لاشا ہاتھوں پہ آیا.
قاسم ایسا زندہ پامال ہوا قاسم کا لاشا ہاتھوں پہ نہ آیا عباس حسین نے سرزمین کربلا سے اور لاش کے ٹکڑے جمع کیے چٹائی میں رکھے خیمے میں لائے اے عزاداروں بیویوں میں کوہرام ایک مرتبہ پتا ہے قاسم کی ماں نے کیا جملہ کہا اے بیٹا قاسم تیری ماں اتنی بدنشی آخری وقت میں تیرے چہرے کی زیارت دعا قاسم انا للہ و انا الیہ راجعون غلبنت اللہ لا قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا وشقوا قلوبهم پروردگار بہت خرابی ہمارے عبدی معبود ہماری ناسوں گروہ والے زہرہ میں جگہ مرحمت فرمائے پروردگار ہمارے اس مقدس عمل کو قبولیت کے درجے پر فائز فرما معبود حاضرین میں اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہے جن کے گھروں میں کوئی نہ بیمار ان سب کو شفایا جو صحت کاملہ عنایت فرما معبود جو حاجت مند ہے اپنی کوئی حاجت لے کر آئے حسین کی بارگاہ میں ان سب کی حاجتوں کو حسین کے صدقے ان کی دلی اور نیک حاجتوں کو پورا کر دے معبود جو بے گھر ہے صاحب گھر فرما جو بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما پروردگار جو بے روزی روزگار ان کو صاحب روزی روزگار کر دے ہمارے زمانے کے امام کو ضرور بتا دی عطا فرما ہم کو توفیق دے ان کے آوان و انصار میں شمار وتقبل منا انك انت السميع العليم